بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا؟ آپ کا واقعہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ دل میں خیال کیا کہ اگر شیطان سے ملاقات ہو جائے تو ایک سوال کروں گا، اور انہوں نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر دی کہ اے اللہ کبھی شیطان سے ملاقات کرا دے تاکہ اس سے سوال کر لوں۔ ایک دن نماز پڑھ کر مسجد کے باہر نکلے تو ایک بوڑھا آدمی جھک کر سلام کرنے لگا۔ حضرت جنید رحمہ اللہ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگا میں وہی ہوں جس سے ملنے کی آپ کو آرزو اور تمنا تھی۔ حضرت جنید سمجھ گئے کہ یہ اصل میں شیطان ہے۔ شیطان نے کہا آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ حضرت جنید رحمہ اللہ نے فرمایا میرے ذہن میں تیرے متعلق ایک سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تجھے کس چیز نے اللہ کے حکم کی تعمیل سے منع کیا؟ تو نے کیوں سجدہ نہ کیا؟ کیا اللہ کی عظمت کو تو نہیں جانتا تھا؟ کیا اللہ کی معرفت تجھے حاصل نہیں تھی؟ اللہ کی عظمت اور جلال سے تو واقف نہیں تھا؟ اللہ کے اس قدر قریب ہونے کے باوجود جب اللہ نے تجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر تو نے آخر سجدہ کیوں نہ کیا؟ اس پر شیطان نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ اس جواب نے کچھ دیر کے لیے حضرت جنید رحمہ اللہ کے ہوش اڑا دیے۔ شیطان نے کہا جنید آپ جیسا توحید پرست آدمی اور ایسا مشرکانہ سوال، آپ جیسا توحید پرست اور ایک اللہ کی پوجا کرنے والا، پھر بھی آپ کے ذہن میں یہ مشرکانہ سوال آ گیا کہ میں نے غیر اللہ کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ کہنے لگا کہ آدم تو غیر اللہ تھے، اللہ یا خدا تو نہیں تھے، میں غیر اللہ کو سجدہ کیوں کر لیتا؟ مجھے آپ کے سوال پر حیرت ہو رہی ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ حضرت جنید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات مجھے کہی تو ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ ہاں یہ ٹھیک تو کہہ رہا ہے، پھر فوراً ہی مجھے ایسا معلوم ہونے لگا کہ میرا ایمان سلب ہو رہا ہے، اس لیے میں سناٹے میں پڑ گیا، میرے ہوش و حواس باقی نہ رہے۔ میں سوچنے لگا کہ ایسے سوال کا میں کیا جواب دے سکتا ہوں، کیونکہ جو وہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کو ماننے والے ہو اور مجھ سے پوچھتے ہو کہ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میں اسی کشمکش میں تھا کہ فوراً اللہ کی طرف سے الہام ہوا اور مجھے کہا گیا اس سے یہ پوچھو کہ حکم دینے والا کون تھا؟ حکم دینے والا جب خود کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز کو سجدہ کرو تو توحید اسی کا نام ہے کہ اس کی بات مان لی جائے۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ اس الہام کے بعد میرا ایمان برقرار ہوا، ورنہ مجھے تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ میرے ایمان میں تزلزل پیدا ہو گیا ہے۔ یہ ہے شیطان کی مکاری اور عیاری۔ اس نے نہ ولیوں کو چھوڑا، نہ قطب ابدال کو چھوڑا، اور نہ ہی انبیاء کرام کو چھوڑا۔ غور کرو کہ شیطان باتوں اور چیزوں کو کس طرح خوبصورت اور مزین کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی شیطان سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان اپنی عیاری اور مکاری سے بعض اوقات برے کاموں کو خوبصورت اور مزین بنا کر پیش کرتا ہے، جس کی وجہ سے بسا اوقات انسان کا ایمان بھی چلا جاتا ہے، لیکن انسان کو خبر تک نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھے اور ایمان افروز واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔